بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ اسپوکن انگلش کورس کے سلسلہ میں آج ہم جو گلاب کا پھول ہے اس کے بارے میں جتنی ووکیبلری ہے یا تھوڑے بہت فقرات ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ اب ہم آہستہ آہستہ موضوع پر انگریزی سیکھ رہے ہیں کہ ایک موضوع لیں اور ایک کوئی عنوان لیں اور اس کے اوپر پھر ہم فقرے بنانے کی کوشش کریں۔ تو آج ہمارا یہ عنوان ہے روز، گلاب، اور یہ ووکیبلری ہے۔ روز کے متعلق کچھ فقرات ہیں اور ہم یہاں پر اس کے گلاب کے متعلق جتنی معلومات ہیں اور تھوڑی بہت شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ گلاب ایک خوبصورت پھول ہے۔ روز از لولی فلاور، روز از لولی فلاور، گلاب ایک خوبصورت پھول ہے۔ دنیا میں بعض پھول ایسے ہیں جو گلاب جتنی میٹھی خوشبو دیتے ہیں لیکن اس کی طرح خوبصورت نہیں ہوتے۔ There are some flowers in the world that smell as sweet as roses, but they are not as beautiful. یعنی وہ خوشبو تو دے سکتے ہیں لیکن اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ بعض پھول گلاب کے پھول سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اس کی خوشبو اتنی میٹھی نہیں ہوتی جتنی کہ گلاب کی میٹھی ہے۔ Some flowers are more beautiful than roses, but their fragrance is not as sweet as the sweetness of the roses. اور ان کی خوشبو اتنی، یعنی دونوں چیزیں اکٹھی نہیں مل سکتی ہیں۔ جو گلاب کی خصوصیت ہے کہ خوبصورتی بھی ہے اور اس کی خوبصورت میٹھی خوشبو بھی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اور میٹھی خوشبو کی وجہ سے گلاب کو پھولوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ پھولوں کی ملکہ کون ہے تو گلاب کا پھول روز جو ہے، روز از آلسو کالڈ دا کوئین آف دا فلاورز، پھولوں کی ملکہ کہلاتی ہے۔ The rose is also called the queen of the flower because of its most beautiful and sweet fragrance in the world. کیونکہ دنیا میں اس کی یہ خوبصورت بھی ہے اور اس کی میٹھی خوشبو بھی ہے، دونوں ایک ساتھ ہی خصوصیت پائی جاتی ہیں، اس لیے پھولوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ اس کو پھولوں کی ملکہ گلاب کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بیشتر حصوں میں گلاب جنگلوں میں اگتا ہے لیکن جنگلی گلاب نہ تو زیادہ بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ دیکھیں اب دنیا میں بہت ورائٹی آ گئی ہے گلاب کی، اور جدید سائنس کی وجہ سے بھی اس پر ریسرچ کی گئی ہے اور طرح طرح کے رنگوں کے جو گلاب ہیں وہ کاشت کیے جا رہے ہیں، اور خوبصورتی میں، دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے میں گلاب کے پھول کا بڑا حصہ ہے۔ In most parts of the world roses grow in forests. زیادہ تر جو ہے وہ روزز جنگلوں میں اگتے ہیں، but wild roses are neither too big not too small beautiful، نہ تو زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ گھروں میں گلاب لگا کر رکھیں اچھی قسم کا۔ گلاب کی سینکڑوں اقسام ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں اور بعض چھوٹے قد کے گلاب ہوتے ہیں۔ There are hundreds of types of roses, some are large and some are small. کچھ چھوٹے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ بڑے بڑے آدمی کے قد کے برابر گلاب ہوتے ہیں اور جو خوبصورت لگتے ہیں۔ گلاب مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں
بعض سفید ہوتے ہیں، بعض سیاہ ہوتے ہیں، بعض پیلے، اور ایک رنگ ایسا بھی ہے جسے گلابی رنگ کہتے ہیں۔ Roses come in variety of colors. Some are white, some are just black, some are yellow, and there is a color called pink. اور ایک رنگ ہے جس کو پنک کہا جاتا ہے۔ پنک گلابی یعنی گلاب کے پھول سے ہی لیا گیا ہے گلابی رنگ۔ پنک کلر جو ہے اس کا بھی گلاب ہوتا ہے، اور گلاب کہتے ہیں کہ پیار محبت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ اس کو سرخ رنگ کا گلاب پیش کریں گے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں بہت نرم اور نازک ہوتی ہیں اور ملائم بھی ہوتی ہیں، اور بچوں کے گال بھی گلاب ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ہمیں اچھے اس لیے لگتے ہیں پھول کہ یہ نرم بڑے ہوتے ہیں، اور بچوں سے ہمیں پیار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کی نرم باتیں ہوتی ہیں، نرم نرم گالیں ہوتی ہیں، اور ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح سے گلاب بھی ملائم ہوتے ہیں۔ روز پیٹلز آر ویری سافٹ اینڈ ڈیلیکیٹ اینڈ سافٹ اینڈ چلڈرن چیکس آر آلسو روزز۔ اور چلڈرن کے چیک جو ہیں یہ بھی روزز ہی کہلاتے ہیں۔ یہ ایک میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ طلباء کو گلاب کے پھول کیوں پسند ہیں؟ اکثر طالب علم ایسی جگہ پر بیٹھ کر اسٹڈی کرتا ہے یہاں آس پاس گلاب ہوں، اور ویسے بھی کچھ بچے ہوتے ہیں جو گلاب کے پھول کو توڑ لیتے ہیں اور ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا لگاؤ طلباء کو پھولوں کے ساتھ کیوں ہے؟ جس کو جواب معلوم ہے نیچے کمنٹس میں لکھے اور سرپرائز وصول کرے، اور سرپرائز ہوگا اس کے لیے جس کا جواب درست ہوگا۔ اپنا جواب کمنٹ میں لکھنا ہے، اور جو درست پایا جائے گا اور اس کو سرپرائز ملے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ چینل صرف طلباء کا چینل ہے اور انگریزی سکھانے کے لیے بہترین ایک فورم ہے۔ ایسے لوگ جو انگلش میڈیم اداروں میں نہیں پڑھ سکتے، جن کے بچے، ان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ٹرانسلیشن کے ذریعے انگریزی سیکھنا بہت آسان ہے، بلکہ تمام لوگوں کو، والدین کو بھی، اور خاص کر جو ان کی مدرس ہیں ان کو بھی انگریزی سیکھنی چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی سکھا سکیں۔ اور یہاں پر پاکستان میں امیر غریب کے اداروں میں یہی فرق ہے کہ وہاں پر انگریزی پڑھائی جاتی ہے اور غریب کے اداروں میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ فرق جو ہے اور زیادہ غربت پیدا کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کو انگریزی سکھائیے، لازمی طور پر انگریزی آنی چاہیے۔ انگریزی سے اس کا ایک اور دماغ کھل جاتا ہے اور جس سے وہ آگے بڑھتا ہے۔